الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوا نهجه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظیم۔ انتہائی سعادت اور خوش بختی کا یہ موقع کہ مدرسہ اہل سنت ایوبیہ انوار العلوم کے اراکین، اساتذہ اور طلباء نے اس ناچیز کو ان تمام علماء اہل سنت و مشائخ اعظام کے درمیان کچھ دیر لب کشائی کا موقع دیا۔ اللہ تبارک و تعالی مدرسہ اہل سنت ایوبیہ انوار القرآن کو دن دونی رات چوگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اولاد محبوب المشائخ حضرت حافظ وقاری غلام غوث صاحب قبلہ غازی پوری تشریف لا چکے ہیں۔ آل رسول بارگاہ شیر شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ میں بیٹھنے والے اور وہاں سے علم و فن کا چراغ روشن کرنے والے حضرت علامہ و مولانا سید عتیق الرحمن صاحب قبلہ وہ بھی زبار ہیں۔ میں ان تمام مشائخ اعظام، علماء اہل سنت، شعراء اعظام کی نیک دعائیں لیتا ہوا کچھ دیر آپ کی بارگاہ میں گفتگو کرنے کی جسارت کروں گا، اس امید پر کہ آپ جتنی دیر بھی تشریف رکھیں گے اطمینان و سکون کے ساتھ تشریف رکھیں گے اور تقریر کے ایک ایک جملے کو بغور سماعت کریں گے۔ آئیے کچھ سننے سنانے سے پیشتر ہم اور آپ عقیدت و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، یہ جو انتشار کا ماحول ہے اس کو ختم کیجیے، شور شرابے کی جو آواز آ رہی ہے اس کو بند کیجیے، جلسے کے تقدس کو برقرار رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم قرآن کریم کے نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ آج جو یہ 5 حفاظ قرآن انوار العلوم سے فارغ ہو رہے ہیں، اللہ ان کے علم میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ حافظ قرآن کا 2 معنی آتا ہے، ایک قرآن یاد کرنے والا اور ایک قرآن کی حفاظت کرنے والا۔ ظاہر ہے جب قرآن سینے میں محفوظ ہو، یاد ہو، تو قرآن کی حفاظت بھی ہوگی۔ قرآن کریم کا نزول یک بارگی ہوا یا آہستہ آہستہ بتدریج ہوا؟ اس حوالے سے میں عرض کروں، اللہ تبارک و تعالی نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا۔ ایک جگہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا۔ ایک جگہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وقرآنا فرقناہ، اور ہم نے قرآن کو جدا جدا اتارا۔ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، تاکہ تم لوگوں پر قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے قرآن کو بتدریج اتارا۔ تو قرآن کریم کی مختلف آیتوں پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ قرآن ایک مہینے میں نازل ہوا، یا قرآن ایک رات میں نازل ہوا، یا قرآن بتدریج آہستہ آہستہ کئی سالوں میں نازل ہوا۔ آخر مختلف طرح کی آیتیں ہیں، لیکن ان آیتوں میں بظاہر تعارض تو نظر آتا ہے، لیکن جب اس کی حقیقت تک ہم جائیں تو یقیناً یہ تعارض ختم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کے مہینے میں قرآن اتارا گیا، اور ایک جگہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا۔ ان دو آیتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، اس لیے کہ شب قدر یہ رمضان کے مہینے میں ہے، اور رمضان کے مہینے میں قرآن اتارا گیا۔ اب اسے یوں کہا جائے کہ رمضان کے مہینے میں جو قدر کی رات آتی ہے، اس قدر کی رات قرآن کا نزول ہوا، اور قرآن یک بارگی نازل کیا گیا، مگر اس دنیا میں نہیں بلکہ آسمان دنیا کی طرف نازل کیا گیا۔ اور قرآن کریم کی جو دوسری آیت میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَقُرْآنًا فَرَقْنَا، اور ہم نے قرآن کو جدا جدا اتارا، کئی سالوں میں نازل کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے یک بارگی آسمان دنیا کی طرف اتارا، اور پھر آسمان دنیا سے آہستہ آہستہ کئی سالوں میں اس دنیا کی طرف حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اتارا ہے۔ آخر قرآن کریم کو دو طرح کیوں اتارا گیا؟ توریت بھی اتاری گئی تھی، انجیل بھی اتاری گئی تھی، زبور بھی اتاری گئی تھی، مگر یک بارگی یہ کتابیں نازل ہوئی۔ زبور بھی یک بارگی نازل ہوئی، توریت بھی یک بارگی نازل ہوئی، انجیل بھی یک بارگی نازل ہوئی، دیگر صحیفے یک بارگی نازل ہوئے، مگر قرآن کریم یک بارگی بھی نازل ہوا، اور آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے کئی سالوں میں بھی نازل ہوا۔ آخر اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم نے آسمان دنیا کی طرف قرآن کو اس لیے اتارا تاکہ آسمان میں رہنے والے فرشتے اور دیگر مخلوقات یہ سمجھ جائے کہ قرآن کریم کی عظمت یہ ہے کہ اس جیسی کتاب کوئی لا نہیں سکتا، سب سے افضل و اعلیٰ کتاب ہے، اور فرشتوں کے درمیان اور آسمان میں رہنے والی دیگر مخلوقات کے درمیان یہ بات عیا ہو جائے کہ یہ قرآن جس شخصیت پر نازل ہونے والا ہے وہ شخصیت بھی کوئی عام نہیں ہے، بلکہ وہ نبیوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے، وہ رسولوں میں سب سے برتر و بالا۔ اس کے بعد آسمان دنیا سے آہستہ آہستہ کر کے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اس میں کئی حکمتیں ہیں۔ پہلی حکمت تو یہ ہے کہ بار بار آہستہ آہستہ نازل کرنے میں یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ بار بار جب قرآن کی آیت نازل ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی کی عنایت بار بار متوجہ ہوگی۔ ذرا مچل کے بولیے نا، سمجھ میں آ رہی ہے باتیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ذرا مچل کے کہیں سبحان اللہ۔ بار بار اس لیے نازل فرمایا کہ قرآن کریم کی آیت بار بار اتاری جائے گی تو بار بار اللہ کی عنایت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوگی۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ بار بار قرآن کی آیت اتاری جائے گی، کوئی فرشتہ لے کر اترے گا تو حضور کی بارگاہ میں فرشتوں کا آنا جانا لگا رہے گا۔ اور تیسری حکمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بار بار قرآن کریم اس لیے اتارا کہ مشرکین
مشرکین مکہ کی طرف سے کبھی کبھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبیدہ خاطر ہو جاتے تھے، افسردہ ہو جاتے تھے، ان کی دلجوئی اور تسلی کے لیے بار بار اللہ نے اپنے فرشتوں کو بھیجا اور آیتوں کے ذریعے سے اپنے محبوب کو تسلی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن کریم نازل ہوتا رہا، حضور اس کی حفاظت کرتے رہے۔ یاد رکھیے گا قرآن کریم کا بوجھ کوئی آسان بوجھ نہیں تھا۔ آج قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالی نے ہم جیسے لوگوں کے لیے یاد کرنا آسان کر دیا ہے۔ یقیناً یہ قرآن کا ایک معجزہ ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم کی حفاظت، کہ قرآن وہ قرآن کہ جس کے بارے میں رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، لو انزلنا هذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو تم ضرور اسے دیکھتے کہ وہ ریزہ ریزہ ہو کر پاش پاش ہو جاتا، مگر وہی قرآن نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اتارا گیا۔ آپ اس قرآن کی آیتوں کی حفاظت کے لیے اس قدر آپ جلدی کرتے کہ آپ اپنے لبوں کو جنبش دیتے، اپنی زبان کو حرکت دیتے، تاکہ قرآن کریم کا کوئی لفظ آپ کی یاد سے بھول نہ جائے، آپ کی یاد سے چھوٹ نہ جائے۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت جبریل امین علیہ السلام کے قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس آیت کریمہ کی بھی تلاوت فرماتے تھے، تاکہ قرآن کی کوئی آیت کا کوئی لفظ آپ سے رہ نہ جائے۔ پروردگار عالم کو آپ کے لبوں کی جنبش کرنا بھی گوارا نہ ہوا، یہ ادنا سی تکلیف بھی رب کو گوارا نہ ہوئی، اور پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر اپنے حبیب کے لیے ارشاد فرما دیا، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنا۔ اے میرے محبوب، قرآن یاد کرنے کی جلدی میں اپنی زبان کو حرکت نہ دے، اپنے لبوں کو جنبش نہ دے۔ بے شک قرآن کی حفاظت کرنا اور قرآن کا پڑھنا یہ میرے ذمہ کرم پر ہے، میرے ذمہ کرم پر ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ ادنا سی تکلیف بھی پروردگار عالم کو گوارا نہ ہوئی، اور پروردگار عالم خود اس کا محافظ بن کر قرآن کریم کی حفاظت کرتا رہا، مگر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے باوجود دنیاوی اسباب کو اختیار کر کے قرآن کریم کی جو آیت نازل ہوتی صحابہ کرام کے درمیان لکھوا دیا کرتے تھے، تاکہ قرآن زبانی بھی محفوظ ہو جائے اور قرآن کتابت کی شکل میں بھی محفوظ ہو جائے۔ قرآن کریم کبھی چمڑوں میں، کبھی لکڑیوں میں، اور کبھی دیگر آلات میں لکھے جاتے تھے، قرآن کریم کی آیتیں لکھی جاتی تھیں۔ اس طرح سے قرآن کریم کی حفاظت ہوتی رہی۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب وصال فرمایا، آپ کی ظاہری زندگی ختم ہو گئی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ حفاظ قرآن کی تعداد جو پائی جا رہی ہے یہ نئے زمانے کی رسم و رواج ہے، یہ مدرسے کھولے جا رہے ہیں، یہ نئے زمانے کی رسم و رواج ہے، یہ دستار بندیاں ہو رہی ہیں، نئے زمانے کی رسم و رواج ہے۔ میں کہتا ہوں نہیں، مدارس کا تصور نہ صرف دور حاضر میں بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ مدارس کا تصور ازل سے ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مدارس کا تصور دیا ہے قرآن کریم میں، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معلم کائنات بنا کر بھیجا، اور قرآن یہ ازلی ہے، اس لیے مدارس کا تصور بھی ازلی ہے۔ اور خود سرکار کے زمانے میں اصحاب صفہ، وہ صفہ نامی چبوترے میں بیٹھ کر سرکار کی خدمت میں رہ کر سرکار سے تعلیم حاصل کرتے تھے، وہ بھی تو مدرسہ تھا۔ اس لیے مدرسے کا تصور نہ صرف دور حاضر میں ہے بلکہ ازل سے ہے، اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفہ نامی ادارہ قائم کر کے ایک ایک زمانے میں 70 سے بڑھ کر 400 تک صحابہ کرام کو تعلیم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے اور سرکار نے تعلیم دی ہے اور حفاظ قرآن کی جماعت بھی تیار کی ہے۔ حفاظ قرآن کی جماعت کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی حوصلہ افزائی فرمائی، اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی اس طرح سے حوصلہ افزائی فرمائی اور کہا، من قرأ القرآن واستظہر، جس نے قرآن پڑھا اور قرآن کو یاد کر لیا،
ذرا مچل کے، جس نے قرآن پڑھا اور قرآن کو یاد کر لیا، فَأَحَلَّ حَلَالًا، اور قرآن کے حلال کو حلال سمجھا، وَأَحْرَمَ حَرَامًا، اور قرآن کی حرام کردہ چیزوں کو حرام جانا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جو حافظ قرآن بنا اور حفظ قرآن کے بعد قرآن پر عمل کیا، آقا فرماتے ہیں ادخلہ اللہ بہ الجنہ، اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا، اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ ان حفاظ قرآن کو تو جنت میں داخل فرمائے گا ہی، مگر جو ان کے گھر والے بڑی دل میں پتھر باندھ کر ان کو رخصت کرتے ہیں، کیا ان کو تکلیف نہیں ہوتی جب ان کا کوئی بچہ اپنے گھر سے جدا ہو کر کے کہیں دور جا کر مدرسے میں تعلیم حاصل کرتا ہے؟ کیا انہیں افسوس نہیں ہوتا؟ انہیں دلی تکلیف نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے۔ ان کی تسلی کے لیے آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ حافظ قرآن نہ صرف تنہا جنت میں جائے گا، وَشَفَّعَهُ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، بلکہ اپنے گھر والوں میں سے ایسے 10 لوگوں کو شفاعت کر کے جنت میں لے جائے گا جن 10 لوگوں پر جہنم واجب و ثابت۔ وہ حفاظ قرآن صرف تنہا جنت میں نہیں جائیں گے بلکہ اپنے گھر کے 10 ایسے افراد کو جنت میں لے کر جائیں گے جن پر جہنم واجب و ثابت ہو چکا ہوگا۔ یہ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حفاظ قرآن کی فضیلت بیان کی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا جو قالوا لقارئ القرآن اقرأ ورتقی، قاری قرآن حافظ قرآن سے کہا جائے گا، کہاں کہا جائے گا؟ جنت میں کہا جائے گا۔ کیا کہا جائے گا؟ اقرأ ورتقی، اقرأ ورتقی، اقرأ ورتقی، اے حافظ قرآن پڑھتا جا اور جنت کی منزل میں چڑھتا جا، جنت کی منزلوں میں چڑھتا جا۔ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور ترتیل کے ساتھ پڑھ، آہستہ آہستہ پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا۔ فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، کیونکہ تیری منزل، تیرا ٹھکانہ وہی ہوگا جہاں تیری آخری آیت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان قرآن کانفرنس، عظمت قرآن و جشن دستار حفاظ کرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح سے حفاظ قرآن کی فضیلت بیان کی، اور سرکار کی زبان سے نکلے اور صحابہ عمل نہ کرے۔ سنو، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے ہی میں 1 2 نہیں بلکہ سینکڑوں حفاظ قرآن پیدا ہو گئے تھے۔ حضور کے زمانے ہی میں سینکڑوں حفاظ قرآن پیدا ہو گئے تھے۔ میں ایک تاریخی بات بتاتا ہوں، حضرت ابو بکر صدیق بھی حافظ قرآن تھے۔ ذرا مچل کے، حضرت ابو بکر صدیق بھی حافظ قرآن تھے، حضرت عمر بن خطاب بھی حافظ قرآن تھے، حضرت عثمان بن عفان بھی حافظ قرآن تھے، حضرت مولا علی بھی حافظ قرآن تھے، حضرت طلحہ بھی حافظ قرآن تھے، حضرت زید بن ثابت بھی حافظ قرآن تھے۔ مردوں کی تعداد تو ایک طرف، عورتوں میں بھی حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ حافظہ قرآن تھی، حضرت ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حافظہ قرآن تھی، حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی حافظہ قرآن۔ اور یاد رکھیے گا سرکار ہی کے زمانے میں جنگ بیر معونہ پیش آئی۔ جنگ بیر معونہ میں 1 2 نہیں 70 حفاظ قرآن شہید ہو گئے۔ 70 حفاظ قرآن جنگ بیر معونہ میں شہید ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار کے زمانے میں 1 2 حافظ قرآن نہیں بلکہ سینکڑوں حفاظ قرآن موجود تھے۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ جب ختم ہوا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا۔ اسی وقت جنگ یمامہ لڑی گئی جو مسیلمہ کذاب کے خلاف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں لڑی گئی تھی۔ مسیلمہ کذاب وہ شخص تھا جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا سر قلم کرنے کے لیے صحابہ کرام کی ایک
تعداد کو بھیجا تھا. جانتے ہیں جنگ یمامہ کو بہت زیادہ دن نہیں ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال میں اور جنگ یمامہ کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ نہیں تھا. جنگ یمامہ میں 700 حفاظ قرآن شہید 700 حفاظ قرآن شہید ہوئے تھے. اللہ اکبر. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ حفاظ قرآن شہید ہوتے جا رہے ہیں, اگر شہادت کا یہی معاملہ جاری رہا تو پھر قرآن کی حفاظت کا معاملہ یہ مشکل ہو جائے گا. اس لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کیا, اے ابو بکر صدیق, آپ نے دیکھا نہیں جنگ بیر معونہ میں 70 حفاظ شہید ہو گئے, جنگ یمامہ میں 700 حفاظ شہید ہو گئے. اے ابو بکر صدیق, میری رائے یہ ہے, میرا مشورہ یہ ہے کہ قرآن کریم جو مختلف جگہوں میں تحریری شکل میں ہے آپ ان کو یکجا کر دیجئے, ایک جگہ جمع کر دیجئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع میں انکار کیا, لیکن کچھ ہی دیر اس معاملے پر غور و فکر کر ہی رہے تھے کہ شرح صدر ہو گئی, آپ کا سینہ کھل گیا اور آپ نے حامی بھر دی. اللہ اکبر. اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گئے. حضرت زید بن ثابت وہ صحابی ہیں جو حافظ قرآن بھی تھے اور حضور کے ساتھ ساتھ رہ کر حضور پر جو آیت اترا کرتی تھی ان آیتوں کو حضرت زید بن ثابت لکھا بھی کرتے تھے. حضرت زید بن ثابت کی بارگاہ میں گئے اور کہا, اے زید بن ثابت, عمر بن خطاب ایسا ایسا کہہ رہے ہیں اور میرا بھی کہنا یہی ہے, کیونکہ حفاظ قرآن دن بدن شہید ہوتے جا رہے ہیں, قرآن کی حفاظت کا معاملہ مشکل ہوتا جا رہا ہے, اس لیے اس پر کوئی اقدام کیا جائے اور یہ ذمہ داری آپ ہی کو دی جا رہی ہے. جو بھی قرآن کریم کی آیت دیگر مختلف جگہوں میں بکھری ہوئی ہیں, آپ کے ذمے یہ ہے کہ ان تمام آیتوں کو یکجا کریں اور ان کی ترتیب دیں. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ میرے لیے پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا آسان تھا, مگر اتنی بڑی ذمہ داری کو نبھانا میرے لیے آسان نہ تھا, اس لیے کہ قرآن کب کہاں اترا ہے اور کہاں کہاں لکھا گیا ہے ان کی ترتیب اور جمع و تدوین یہ بڑا مشکل کارنامہ ہے. اللہ اکبر. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ پر توکل کرتے ہوئے یہ کام شروع کر دیا. آپ نے قرآن کریم کو جمع کرنے میں یہ اہتمام کیا کہ قرآن کریم تحریری شکل میں کتابت کی صورت میں جس کے پاس لکھی ہوئی تھی دو لوگوں کو بلاتے تھے, ان کی شہادت لیتے تھے, خود تو قرآن کے حافظ تھے اور ایسے 2 افراد کی گواہی لیتے تھے جن کے پاس قرآن کریم کی وہ آیت تحریری شکل میں ہوتی تھی. قرآن کریم کی جمع کا معاملہ یوں ہی چلتا رہا. ایک جو سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں ہیں ان کا معاملہ پھنس گیا, اس لیے کہ وہ 2 آیتیں حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھی, ان کے علاوہ کسی اور کے پاس تحریری شکل میں نہیں تھی. یوں تو قرآن کے حافظ تھے مگر تحریری شکل میں نہیں تھی, اس لیے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے تردد کا اظہار کیا, مگر اس وقت بھی حضرت ابو بکر صدیق کام آئے, اس وقت بھی ابو بکر صدیق کام آئے. حضرت ابو بکر صدیق زید بن ثابت کے پاس آئے اور کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا معاملہ یہ ہے کہ خزیمہ بن ثابت سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں پیش کرتے ہیں, ان کے علاوہ اور کسی کے پاس تحریری شکل میں وہ 2 آیتیں نہیں ہیں, اس لیے میں ان کی گواہی تنہا گواہی کیسے قبول کر سکتا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں اے زید بن ثابت اکتبوہا ان 2 آیتوں کو لکھ لو, فَإِنَّ رسول اللہ جعل شہادتہ بشہادت رجلین, اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خزیمہ بن ثابت کی تنہا گواہی کو 2 مردوں کی گواہی کے برابر 2 مردوں کی گواہی کے برابر کھڑا دیا ہے. اس لیے اے زید بن ثابت تم تأمل نہ کرو, سورہ توبہ کی وہ 2 آیتیں لکھ
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن کریم کی جمع و تدوین ہوئی، مگر اس صورت میں ہوئی کہ چونکہ قرآن کریم کی آیتیں بکھری ہوئی تھیں، منتشر تھیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورتوں کی ترتیب دی اور ہر سورہ ایک الگ الگ جلد میں رکھی گئی، الگ الگ جلد میں ہر سورہ رکھی گئی۔ 114 کل سورتیں ہیں، جیسے سورہ فاتحہ ہے، سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، ہر سورہ کو الگ الگ جلد میں تیار کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر کا زمانہ ختم ہو گیا، حضرت عمر بن خطاب کا زمانہ ختم ہو گیا، پھر تیسرے خلیفہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ دور خلافت آیا، جس وقت دیگر صحابہ نے بھی اپنے اپنے طور پر قرآن کریم لکھ رکھا تھا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑے دور اندیش تھے، بڑے دور بھی تھے، انہوں نے بھانپ لیا کہ اگر یہی معاملہ رہا کہ لوگ اپنی اپنی تحریروں میں قرآن کریم کو لکھیں تو جس طریقے سے سرکار نے اپنے صحابہ سے لکھوایا تھا اور جس طریقے سے سرکار کے بعد ابو بکر صدیق نے قرآن کی جمع و تدوین فرمائی تھی، وہ کتابت وہ تحریر ضائع ہو جائے گی، اس لیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بڑا کارنامہ انجام دیا کہ جس کے پاس خود کتابت کردہ تحریر کردہ قرآن ہے وہ قرآن جمع کیے جائیں، اور جمع ہونے کے بعد ان تمام قرآن کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگ کے حوالے کر دیا، جلا دیا، اور اس کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل اسی تحریر پر لکھا جس تحریر پر حضرت ابو بکر نے جمع کیا تھا، اور پھر 4 صحیفے 4 نسخے قرآن کریم کے لکھ کر 4 بڑے بڑے ملکوں میں نشر کر دیا، پھیلا دیا، بھجوا دیا، اور اس طرح سے حضرت عثمان غنی نے پوری امت مسلمہ کو ایک قرآن پر جمع فرما۔ اس طرح سے قرآن کریم 3 مرتبہ جمع کیا گیا، ایک مرتبہ سرکار کے زمانے میں، پھر دوسری مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور تیسری مرتبہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن مجید جمع کیا گیا۔ قرآن کی حفاظت، اللہ اکبر، قرآن کا مرتبہ بڑا بلند و بالا ہے۔ آج یہ حفاظ قرآن مدرسہ اہل سنت ایوبیہ انوار القرآن سے فارغ ہو رہے ہیں، یہ حفاظ قرآن، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بڑی فضیلتیں دی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی حافظ قرآن مرتا ہے تو پروردگار عالم اس قبر کی مٹی سے کہتا ہے، اے قبر کی مٹی، اس کا گوشت نہ کھانا، اس کا گوشت نہ کھانا، تو قبر کی مٹی پکار کر کہتی ہے، اے پروردگار، میں اس کا گوشت کیوں کر کھا سکتی ہوں جبکہ اس کے سینے میں تیرا مقدس قرآن محفوظ ہے، اس کے سینے میں تیرا مقدس قرآن محفوظ ہے۔ یہ طلبہ طالب علم کی شکل و صورت میں آئے ہیں، ان کی فضیلت آپ کو معلوم ہے۔ آقا فرماتے ہیں، من سلک طریقا یبتغی فیہ علما، کہ جو علم کی تلاش میں چلتا ہے، مسافرت اختیار کرتا ہے، سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ اور جانتے ہو یہ طلبہ کون ہیں؟ یہ مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ کون ہیں؟ ان کی فضیلت کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ بِذَنبِ مَا يَصْنَعُ، بے شک اللہ کے فرشتے طالب علموں کی جد و جہد پر خوش ہو کر ان کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیا۔ یہ طلبہ کی فضیلت ہے، یہ طلبہ کی اہمیت ہے۔ یہ مدارس اسلامیہ آج حفاظ قرآن کی جماعت تیار کر رہی ہے تاکہ اگر کوئی قرآن کا دشمن قرآن کو مٹانے کی کوشش کرے تو یہی حفاظ قرآن آگے بڑھ کر قرآن کی حفاظت کرے۔ ارے تم کتنوں کو مارو گے، کتنی کتابیں چلاؤ گے، ایک جلنے کے بعد دوسری کتاب آئے گی، ایک حافظ قرآن کی شہادت کے بعد دوسرا حافظ قرآن۔ قرآن کو مٹانا آسان ہے، جس نے قرآن کو مٹانے کی کوشش کی وہ خود مٹ گیا۔ آیت ہے کہ رضوی
جس نے کہا تھا کہ ہم 26 آیتیں قرآن کی نکال دیں گے، وہ قرآن کی آیتیں تو نکال نہ سکا، مگر اتنا ضرور ہوا کہ وہ خود ہی قرآن کے مذہب اور اسلام سے نکل۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ قرآن کی اہمیت کیا ہے، قرآن کی فضیلت کیا ہے؟ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بارگاہ میں ایک یہودی آیا اور اس نے کہا، اے علی، آپ کے پاس گھنی داڑھی ہے اور میری داڑھی بہت ہلکی ہے۔ اے علی، آپ تو کہتے ہو کہ قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے، آپ تو کہتے ہو تبیان لکل شیء، قرآن میں ہر چیز کا واضح انداز میں بیان ہے۔ اے علی ذرا بتاؤ میری داڑھی اتنی کم کیوں ہے اور تمہاری داڑھی اتنی گھنی کیوں ہے؟ اس کا ذکر قرآن میں کہاں ہے؟ ہم اور آپ ہوتے تو شاید مشکل میں پڑ جاتے، لیکن وہ علی تھے، وہ باب العلم تھے، آقا نے ان کو علم کا دروازہ بنایا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے یہودی، تو جاننا چاہتا ہے کہ قرآن مقدس میں کس جگہ اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے؟ سن، قرآن کریم میں اس کا بھی ذکر ہے، تو نے پڑھا نہیں؟ سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا، کہ جو زمین اچھی ہوتی ہے اس کی فصل بھی اچھی ہوتی ہے، اور جو زمین خراب ہوتی ہے اس کی فصل بھی خراب ہوتی ہے۔ اس لیے تیرے گال کی سطح خراب ہے، کم داڑھی نکلی ہے، میرے گال کی سطح اچھی اس لیے زیادہ داڑھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہے قرآن کی عظمت، یہ ہے قرآن کا مرتبہ۔ مومنوں کتنا بڑا ہے مرتبہ قرآن کا، ہے محافظ اور نگہباں خود خدا قرآن کا۔ صرف پڑھنا ہی نہیں ہے باعث اجر و ثواب، صرف پڑھنا ہی نہیں ہے باعث اجر و ثواب، ہے عبادت کھول کر یوں دیکھنا قرآن کا۔ صرف پڑھنا ہی نہیں ہے باعث اجر و ثواب، ہے عبادت کھول کر یوں دیکھنا قرآن کا۔ اور کھا نہیں سکتی ہے مٹی قبر میں اس کا بدن، کھا نہیں سکتی ہے مٹی قبر میں اس کا بدن، جس کے سینے میں ہو روشن ہر صفحہ قرآن کا۔ اور اپنے رب کی نعمتوں پر ناز کر اور شکر کر، اپنے رب کی نعمتوں پر ناز کر اور شکر کر۔ اے ابو ذر، تو بھی ایک حافظ بنا قرآن کا، اے ابو ذر تو بھی ایک حافظ بنا قرآن کا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔